تقریباً 20 یا 21 کے قریب چرچ جو تھے وہ جلا دیے گئے. جی ہاں، اور اس کے بعد جو کرسچنز ہیں ان کی زندگی بھی عذاب میں آ گئی. اور ابھی آپ نے دیکھا ایک دن پہلے سرگودا میں جو کچھ ہوا، وہاں پر بھی ایک آدمی کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا اور یہ تک کہا گیا کہ اس کی جان چلی گئی ہے. دوسرے دن جی بتایا گیا کہ نہیں، اس کو بچا لیا گیا. چلے اچھی بات ہے، بچا لیا گیا، لیکن جو ہم نے وہاں پہ لوٹ مار دیکھی اس کا کیا؟ وہ لوگ بالکل کیمرے میں آئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے. جس طرح سے اس کی دکان کو، فیکٹری کو، گھر کو جو ہے جلایا گیا، توڑا پھوڑا گیا اور اس کو مارا پیٹا گیا. کیا ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا؟ کیا ان کو کوئی سزا ملے گی؟ تو میرا جواب ہے نہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی جو پبلک ہے وہ کیوں کمزور، اور جو تھوڑی سی مائنورٹیز رہ گئے ہیں، وہ کرسچن ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ان پہ حملے کرتے ہیں اور ان کی جان سے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہیلو دوستوں، جے ہند ان ڈائریکٹ پر آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستوں، پاکستان کے پنجاب پرانت میں سرگودا میں الپ سنکھیک عیسائی سمدائیوں پر نشانہ بنایا گیا. وہاں کا جاہل کٹروادیوں نے مجاہدین کالونی کے عیسائیوں کے گھروں پر حملہ کیا گیا. اس حملے میں 2 گھائل ہو گئے اور موقع پر پولیس جاہل مدرسہ چھاپ کٹروادیوں کے بھیڑ سے نکال کر 2 عیسائیوں پریواروں کو جان بچایا. دوستوں، پاکستان کے الپ سنکھیک میں بہت برا حال چل رہا ہے اور پاکستان میں گورنمنٹ ان کٹروادیوں پر کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے. تو دوستوں آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا جو اس گھٹنا پر کیا بول رہی ہیں. اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی جو پبلک ہے وہ کیوں کمزور، اور جو تھوڑی سی مائنورٹیز رہ گئے ہیں، وہ کرسچن ہو، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ان پہ حملے کرتے ہیں اور ان کی جان سے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی کل ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک عیسائی کرسچن جو تھا، اس کو اوپر الزام لگے کہ اس نے قرآن مجید جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیکریشن کی، کوئی کوششیں کی. تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے اس شخص کو تو قانون کے کٹہرے میں لانے کی بجائے کہ اگر کسی نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کے جو سیٹ پیٹرن ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان کو دیکھا جائے، نہ کہ اس چیز میں دیکھا جائے کہ یہ بندہ اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کا گھر بھی جلا دیں، اس کو بھی مار دیں، اس کی فیملی کو بھی لنچ کر دیں. مطلب ابھی ہم نے سبق نہیں سیکھے. اب یہ کرسچن فیملی تھی، امیجن کر لیں آپ کہ کیا حال ہوا ہوگا لوگوں کا. سننے میں یہ آتا ہے کہ اس فیملی میں ایک کرسچن جو فیملی تھی، جس شخص نے یہ کیا، لوگ اس کے گھر میں گھس گئے. اس شخص کا 75 سال کا ایک بوڑھا والد تھا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. پھر وہاں پہ ایمبولینس آ جاتی ہے، وہ 75 سال کے شخص کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے، اس پہ بھی پتھراؤ کر کے اس کی بھی جو ایمبولینس کے شیشے بھی توڑے جاتے ہیں. اب یہ لارجلی کہا جاتا ہے کہ 99% شاید یا 99% جو واقعات ہوتے ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ کئی دفعہ ایک شخص دوسرے شخص کے مقابلے میں سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ کر دیتا ہے. بہت ساری ہم نے ایسی مثالیں سنی ہیں جہاں پہ ایک وقت میں ہم نے یہ محسوس کیا اور یہ انفارمیشن ملی کہ جن لوگوں نے کسی عیسائی یا باقی کسی مذہب کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی تو پیچھے جو تھا وہ ان کا پرسنل گرج تھا، لیکن عوام کے سامنے وہ لے آئے کہ یہ تو قرآن مجید کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے لگا. اب ہوا یہ، جس شخص نے کے بارے میں ہے کہ اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اس کا گھر کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا. کوہسچن یہ ہے، کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو دیکھ سکے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ ہے تھوڑا عرصہ پہلے جڑاوالا کے اندر پوری کی پوری عیسائیوں کی بستی جلا دی گئی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو نہ قانون پہ یقین رکھتے ہیں، نہ آئین کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ انسانی حقوق کی کسی قسم کی ویلیو رکھتے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں یہ کمزور ہے، اس کو مار دو. کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ کمزور کو مار دو؟ ہماری جو فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس ہیں،
کیا ان کے پاس کوئی لیگل میکانزمز نہیں ہے؟ کیا آپ انٹیمیڈیشن، تھریٹس، وائلنس کے بغیر ریلیجس مائنورٹیز کو ڈیل نہیں کر سکتے؟ پہلے ہی آپ نے قانون کے اندر ان کو مائنورٹی لکھا. کیوں مائنورٹی ہیں وہ، جبکہ وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں؟ جب آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ کو کوئی کہے امریکی سٹیزن لینے کے بعد مائنورٹی، مسلم مائنورٹی، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے جو جڑا والا میں واقعہ ہوا فیصل آباد کے قریب، پوری کی پوری بستی جلا دی. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا. اس سے پہلے بھی اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں پاکستان میں، چاہے وہ مشال خان کا ہو، جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی کے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو جس طرح سے مارا گیا کئی لوگوں کے موجودگی میں، اس کے اوپر بلاسفیمی لگا کر اور اس کو مار دیا گیا. پاکستان میں بلاسفیمی ایک طرح کا لائسنس ٹو کل ہے، آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں. کئی لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ریلیجن کے بارے میں یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا کر کے، اور ایک ٹالرنس لیول جو ہے پاکستانیوں کا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. وہ ایک دوسرے کی جان لینے میں کوئی بھی بری بات نہیں سمجھتے. اور